ہماری وجہ سے اور ہماری سیاست میں موجودگی سے جاگیردارانہ سیاست خوفزدہ ہے، خاندانی سیاست کانپ رہی ہے اور خاندانی اقتدار اب ختم ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ ہم نہ کسی طاقت کی پیداوار ہیں، نہ میڈیا کی پیداوار ہیں، عوام کے درمیان رہتے ہیں، سانس لیتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ووٹ مانگنے نہیں جانا پڑتا۔ پاکستان کی پوری تاریخ میں لوٹے کسی اور نے جمع کیے ہوں گے۔ ساتھ بیٹھنا معاہدہ نہیں ہے، نہیں لائے گی تو ہمارے اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے طرز فکر ہے، الگ الگ راستے پہ چلے جائیں گے۔ کوئی اگر وزیر اعظم نہیں کرا سکتا اس کو بتانا چاہیے کہ میرے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، تاکہ پورے پاکستان کو پتہ لگ جائے کہ لاپتہ افراد کو ڈھونڈنا ملک کا سربراہ جو ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر ان سے بات ہی نہیں کریں گے ہم۔ دوسرا آفیسز ہے، ہم تو قائل جس نے بھی آفیسز سیل کیے تھے نا، انہوں نے آفیسز کے بغیر بھی جینے کا ہمیں حوصلہ اور ہمت اور طریقہ سکھا دیا ہے۔ ہم آفیسز صرف اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے اور ہمیں ملنا چاہیے۔ جب ہم حکومت میں تھے تو اس وقت بھی کسی اپوزیشن کی جماعت کا ایک آدمی نہ تو لاپتہ تھا، نہ کسی کے ایک آفس سیل تھے۔ ہاں، اس لیے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اپنے اوپر ہونے والے ان بندشوں سے ہمیں کم سے کم پتہ یہ لگتا ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں۔ آپ کی پارٹی میں آپ سے وفاداری کی ہوتی، آپ سے معاہدہ تھا، وفاداری کا کوئی وعدہ نہیں تھا، اور وہ اس بنیاد پہ تھا کہ آپ جہاں سے ہمارا مینڈیٹ چرا کے بیٹھے ہیں اسی کی شرم کھا کر ان شہروں کی کوئی نہ کوئی وہ شہر جو مل کر پاکستان کے بجٹ کا 70-72% دیتے ہوں ان کا حق ان کو لوٹا دیں۔ اور ہم پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید معذوری ہے، مجبوری ہے، کمزوری ہے، نااہلی ہے، نہ تجربے کاری ہے جس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے، لیکن حیدرآباد کبھی کراچی کے جیسے میں یہ بتا بھی دیا کہ نیت بھی ایسی نہیں تھی۔ وہ ہمارے لاپتہ لوگوں کو دہشت گرد سمجھتے اور کہتے اور قرار دیتے ہیں، ہمارے لوگوں سے جو جیلیں بھری ہوئی ہیں اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ ہم ایک قوم کی حیثیت سے، ایک تحریک اور تنظیم کی حیثیت سے ہم نے فیصلہ کیا ہے اور ہر دور میں کریں گے۔ ایمان بیچ کے معاہدے نہیں کیے، کسی کو اپنے نظریے اور بیانیہ کرائے پہ نہیں دیا ہوا ہے۔ ہمارا اپنا الگ طرز سیاست ہے، الگ بیانیہ ہے، الگ تاریخ ہے، الگ تحریر ہے۔ ہم نے اور ہمارے کارکنوں نے انہی مطالبات کو لے کر حیدرآباد بھی، کراچی بھی، میرپور خاص بھی سڑکوں پہ نکلا ہے یا نہیں نکلا، نکلا تھا یا نہیں نکلا تھا۔ ہم نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ قبضہ کرنے نہیں گئے تھے، ہم اپنا یہی مطالبات لے کے گئے تھے کہ سنو اور مانو۔ گھروں سے نکلے تھے، مائیں بہنیں نکلی تھی، نوجوان نکلے تھے، ایم کیو ایم کے کارکنان نکلے تھے ہمارے ساتھ من حیث القوم ہونے والی ناانصافیوں کی داستان کو، اپنے ساتھ ہونے والے جرائم کو، اپنے ماری جانے والی انسانی حقوق کی پامالی کو، اور ان سندھ کے شہری علاقوں کے مطالبات کو سنوانے اور منوانے نکلتے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی سن رہا ہے تو ہم اس کو سنائیں گے، کوئی سمجھ رہا ہے تو اسے ہم سمجھائیں گے، کوئی مان رہا ہے تو منوائیں گے، اور عمل درآمد کرے گا تو پھر ہم ساتھ بیٹھیں گے۔ سندھ کے شہری علاقوں سے ہونے والی ناانصافیوں، ان کے خلاف ہونے والے جرائم کو ہم نے پاکستان کی قومی قیادت سے منوایا ہے کہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، جبھی تو اس کی تدارک کریں گے۔ گورنرشپ اور یہ وزارتیں، کسی کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کابینہ میں بیٹھنے سے جمہوریت کو تقویت ہوگی، اور یہ سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم کی موجودگی سے اسٹیبلٹی میں فرق پڑے گا، بہتری آئے گی، تو ہم کچھ شرائط کے ساتھ وفاق میں تو بیٹھے ہیں۔ گورنر آج کل ایک مکمل طور پہ لاچار قسم کا ایک عہدہ بنا دیا گیا۔ اس کے لیے ہم نے اپنے لیے نہیں، پورے پاکستان میں جہاں بھی گورنر ہو اس کے آئینی عہدے کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کم سے کم ایسے اختیارات ہوں، خاص طور پہ انسانی حقوق کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، کہ جس کے بعد ہم کہہ سکیں کہ اس کا لینے کا کوئی فائدہ بھی ہے۔
اگر ہم سے اس سلسلے میں بات ہوگی تو گورنرشپ کے حوالے سے بھی ہم بات ضرور کریں گے. حیدرآباد کی نمائندگی ایک زمانے میں پورے کراچی میں پورے ایم کیو میں کسی ایک کی تھی تو حیدرآباد کی تھی. یہاں پر یہ پوری تحریک اور ایک یہ علاقوں میں بٹی ہوئی تحریک نہیں ہے, علاقوں میں بٹی ہوئی جماعت نہیں ہے. یہاں پر تنظیم, یہاں پر وہ سب سے بڑا دشمن ہے ایم کیو, جو اس قسم کی گفتگو کا آغاز بھی کرتا ہوں, جانتا ہوں کچھ لوگوں کو. تو لیکن حیدرآباد پہلے بھی ایم کیو ایم کو صف اول سے نمائندگی کرتا رہا ہے. آج الحمدللہ یہ پوری تحریک کی قیادت حیدرآباد کو ہی ملی ہوئی ہے. اور ایک وقت تھا کہ جو ایک عارضی مرکزی کمیٹی بنی تھی کراچی میں, اس میں 7 میں سے 5 لوگ اندرون سندھ کے تھے. کراچی سے کبھی ایسی آواز نہیں اٹھی ہے. جو اختلافات چل رہے ہیں دوسری جماعتوں میں, ہم تو کوشش کرتے ہیں دوسروں کے اختلافات کو دیکھیں نا, اور نہیں دیکھ رہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارے درمیان کم سے کم اس حوالے سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. ہم نے تو لکھ کر نکات دے دیے ہیں, جو اس سے ایگری کرتا ہے اس سے ہم ایگری کریں گے, جو اس سے ایگری نہیں کرتا اس سے ہم ڈس ایگری کریں گے. سب سے اہم مطالبہ یہ ہے کہ نئے انتخابات نئی مردم شماری کے بنیاد پہ کروائے جائیں, اور اس نئی مردم شماری کی بنیاد پہ نئی حلقہ بندیاں کرائی جائیں, نئی ووٹر لسٹ بنے, اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے تو انتخابات کہلائیں گے. اور ہمارا مطالبہ, ہمیں تو سب سے بڑا فائدہ ہے ہماری, یہ وسیم بھائی کہہ رہے تھے کھوئی بھی نہیں چھینی بھی نشستیں. ہمارا کس سے مقابلہ ہے آئندہ انتخابات میں؟ کسی سیاسی جماعت سے تھوڑی ہے. ہمارا مقابلہ پالیسی سے. پالیسی تبدیل ہو گئی تو ہمارا شہر اور ہمارے شہر وہ ہمارے ہی ہیں.